بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، ہفتہ جو چلے گا 8 جون سے 15 جون تک۔ یہ جو 8 سے 15 تک کا ہفتہ ہے، یہ ہفتہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں آسمانی کونسل میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اب ایک تبدیلیوں کے دور میں ہے۔ راہو کیتو گھر بدل چکے، نیپچون گھر بدل چکا، اس کے بعد سیٹرن نے گھر بدل، یہ سارے لانگ جو سلو موونگ پلانٹس ہم جنہیں کہتے ہیں، یہ وہ پلانٹس ہیں۔ اس کے بعد اس ہفتے جوپیٹر نے گھر بدلنا ہے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے اس ہفتے کی۔ پچھلے ہفتے جو تھا سیٹرن، اس نے گھر بدلا تھا، اور اس ہفتے 25 تاریخ کو سیٹرن نے گھر بدلا تھا، اور اس ہفتے 9 تاریخ کو گھر بدلے گا جوپیٹر۔ یہ آ جائے گا سوچنے والے لوگوں سے جیمنا، جہاں جن کی سوچیں سکیٹرڈ ہوتی ہیں لیکن سوچنے والے جیمنا سے نکل کر، تو یہ آ جائے گا فیل کرنے والے، چیزوں کو انٹیوٹیولی لینے والے، جذباتی کینسر میں۔ کینسر میں جوپیٹر ہیپی ہوتا ہے، اس پر ہم الگ سے ڈیٹیل میں ہر اس کے لیے سائن کے لیے الگ سے بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس تبدیلی کا اثر ہر زوڈیاک سائن پر ہوگا۔ جوپیٹر کو کہتے ہیں ایک سعد اکبر کہہ لیں، گریٹ بینیفٹ کہہ لیں، لیکن اس کی گڈز اینڈ بیڈز دونوں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے یہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے، بڑھاوا دے دیتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے 1 سال سے یہ جیمنا میں تھا، جہاں یورینس بھی تھا، لہذا آپ نے بہت ساری بغاوتیں دیکھی، بہت سارا ریبیلینس، جنگ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھا، کیونکہ یہ انرجی ہے یورینس کی جس کے ساتھ جوپیٹر تھا، اور اس کی انرجی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ آ گیا ہے کینسر۔ کینسر میں جو اس کے ساتھ اس وقت مرکری بھی ہیں، اور اسی ہفتے سن بھی ٹرانزٹ کر جائے گا، پورے چاند کا ہفتہ بھی ہے یہ۔ تو سمجھ لیجیے یہ ہفتہ ایک بہت زبردست قسم کا، بہت اسٹرانگ قسم کا ہفتہ ہے۔ یوں سمجھ لیجیے ہم سب لوگوں کے لیے یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنی کہانی دوبارہ سے لکھیں، ری رائٹ آر سٹوریز۔ یہ اس ہفتے کی ایک سے بگننگ ہے اس ہفتے کی۔ اگر ہم حالات دیکھیں تو حالات کسی بھی صورت نارمل نہیں رہیں گے دنیا کے، کیونکہ ہم ایک تبدیلیوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے اس ہفتے ویسے تو عید کی چھٹیاں ہیں، سب کو عید مبارک، کیونکہ یہ ہمارا ویڈیو عید سے پہلے اپلوڈ ہو جائے گا، تو سب کو بہت بہت عید مبارک۔ سیٹرڈے کو عید ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو عید ہی کی چھٹیاں ہوں گی، سنڈے کو عید کا دوسرا دن ہوگا 8 تاریخ کو، تو اس لیے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ اور یہ خاص ریکویسٹ کہ دعا ضرور کیجئے دنیا میں امن کے لیے، کیونکہ اگر کوئی چیز اس دنیا میں خطرے میں ہے تو وہ امن ہے، اور ہمارے ملک میں بھی یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے جھڑپ انڈیا کے ساتھ۔ انڈیا کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے لیے پریشان کن ہو۔ بارڈر ریڈ الرٹ ہے، اور اس کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے موسم کی کچھ تبدیلیاں بھی، جی وہ غریب قسم کا موسم کا بیہیویئر رہنے والا ہے۔ احتجاج بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں، قانون بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتا ہے، پکڑ دھکڑ بہت زیادہ ہے، کچھ لوگ چھوٹ رہے ہیں، کچھ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ جیسے آئی آلویز سے کہ ہم ایک ایسے وقت میں داخل ہو چکے ہیں اس ہفتے، اور اس کے بعد اگلا ہفتہ جب یورینس گھر بدلے گا، تو اس کے بعد سے پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں، بگننگ فرام دس ویک، جہاں ہر چیز کا چہرہ بدلے گا، پرانا نظام بدلے گا، اور قانون جس کا کہ مذاق بن چکا ہوا ہے وہ دوبارہ ایک نئی انگڑائی لے گا ہمارے ملک میں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جوپیٹر ہے نا، جوپیٹر کینسر میں آ کے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، تو جوپیٹر قانون کو بھی ظاہر کرتا ہے، سو ایسے لگتا ہے کہ قانون بھی ایکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن شاید اس کے لیے بھی ہمیں ویٹ کرنا ہے۔ اس ہفتے جو یہ جنگ کے بادل، سیاست کا ایک آپ سمجھ لیجئے بڑا اپ سیٹنگ سا ماحول دکھائی دیتا ہے، امن نہیں نظر آتا مجھے۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس دعا کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ بدھ، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، یہ ایسے دن ہیں جو بہت نازک ہیں۔ ان دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھڑپ، کوئی بڑا
کوئی دہشت گردی، کوئی بڑا واقعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ دن جو ہے یہ احتیاط مانگتے ہیں، حفاظت کریں اپنوں کی بھی، پیاروں کی بھی. اور اس کے بعد ایک اور اس ہفتے میں ایک چیز ہے جہاں پر افواہیں بہت زیادہ ہیں، غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں، ڈسٹارٹیڈ انفارمیشن کا اور انفارمیشن سے وابستہ اداروں کا ایک نیگیٹو رول نظر آتا ہے. جیسے کہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جا سکتی ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، افواہوں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے بھرا ہوا، جیسے سینگ پھنسنا. اگر آپ سمجھیں، آپ مجھے کہیں کہ ایک جملے میں اس ہفتے کو سمیٹ دوں تو وہ ایسے جیسے سب کے سینگ پھنس رہے ہیں آپس میں، حکومتی اداروں کے عوام کے ساتھ، عوام کے حکومتی اداروں کے ساتھ، سیاستدانوں کے آپس میں بھی. سو ہم اس ہفتے بہت سرپرائزز والے ہفتے میں داخل ہو رہے ہیں، پولیٹیکل سرپرائزز، لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی. اب چلتے ہیں آپ کے انڈیویجول ہفتے کی طرف. ہمارے سب سے پہلا سائن ہمارا ایریز. ہمارے ایریز دوست بہت زیادہ ہلچل کا شکار ہے، اور سیٹرن آپ کے گھر میں ہے، اور سیٹرن اور نیپچون دونوں آپ کے گھر میں ہیں. دونوں یہ جو ہے نا آڈ کپل اس ہفتے ایکٹیو ہے، کیونکہ ڈگریاں انہوں نے آگے آ گئے ہیں تھوڑے سے ڈگریوں میں، اور یہ آڈ کپل جو ہے یہ آپ کی زندگی میں کافی ساری ہلچل پیدا کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اس ہفتے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو اہمیت دینا ہوگی سب سے زیادہ. اور جوپیٹر اور مرکری دونوں آپ کے ہوں گے، آ جائیں گے 4th ہاؤس میں، جو کہ ماں کا گھر ہوتا ہے، آپ کی لیونگ سپیس. اور اس کے بعد جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کہ جیسے آپ پر ان کو شک ہے. آپ کو فیل ہوگا آپ کو لوگ وہاں پر کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، آپ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ سے ایسے آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کو آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو میں بہت بڑے ہفتوں سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مینیج یور فائنانسز. آپ اس ہفتے ایک ہوتا ہے نا امپلسو بائنگ، بلا وجہ کے خرچے اس ہفتے بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے لوگوں کی ملنا ملانا، جو ملے گا آپ سے یا جہاں بھی جس بھی محفل میں جائیں گے، ایون اگر آپ آن کرتے ہیں، کوئی اسکرین آن کرتے ہیں، ٹی وی فون آن کرتے ہیں، تو اس میں بھی نوسٹالجیا یا ماضی کی بازگشت دکھائی دیتی. اور اس کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کر کوئی بھی بات کر دیں گے. آپ کو اس چیز پر کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنی زبان کے ہاتھوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں. بلانٹ ہرٹفل باتیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ کا بیہیویئر ایسا ہے. سو اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کر لیجیے گا کہ آپ لوگوں کی باتوں کو اس طرح سے نہ لیں جس طرح سے وہ باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا اوائڈ کریں. اور ٹیمپرامنٹ ساروں کے بہت ہاٹ، خاص طور پہ جو آپ سے چھوٹے لوگ ہیں، ایسے لگتا ہے کہ غصے میں، بہت زیادہ غصے میں، اور امپلسو ڈیسیشن آپ نے کوئی نہیں لینا. جیسے آپ غصے میں کوئی رشتہ توڑ دیں، غصے میں کسی کے ساتھ بریک اپ کر لیں، غصے میں کسی کچھ بھی کر دیں، آپ نے اس سے تھوڑا گریز کرنا ہے، ایسا لگتا ضرور ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو مستقل ٹکراؤ ہے وہ پہلے اور چوتھے گھر میں. پہلا گھر ہوتا ہے ذات کا، اور چوتھا گھر ہوتا ہے گھریلو معاملات کا. سو آپ کا ٹکراؤ آپ کے گھر اور فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد اس ہفتے کی آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کوئی جاب، کریئر، پیسہ، فائنانسز، اسٹیبلٹی، فائنینشیل اسٹیبلٹی. آپ کی نیگیٹو انرجی ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے، اپنوں سے دھوکہ ہے، یا اپنا بن کر لوگ دھوکہ دیں گے. اور آپ کو جسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو سے بہت زیادہ جھوٹ بولا جائے گا، آپ کو سبز باغ دکھائے جائیں گے، مقصد آپ کو دھوکہ دینا ہے. آپ کی لو وائف جو ہے وہ اس وقت اس طرح سے اسٹرانگ ہے کہ جیسے دوستی ہو جاتی ہے، کوئی ناراض ہے تو وہ مان جاتا ہے، یا کوئی غلطیاں آپ کی معاف کر دیتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ جیسپر ہے، ریڈ جیسپر. ریڈ جیسپر ہر ایریز کے پاس ہونا چاہیے. یہ بڑا سستا سا بریک اینٹ کے رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور بہت ایزیلی اویلیبل ہے. تو ہر کینسر کی ٹیبل پر، جیسے میری ٹیبل پر یہ پڑا ہوا ہے، روز کوارٹز پڑا ہوا ہے، اس طرح سے جو مختلف پتھر پڑے ہوئے ہیں، آپ کو یہ ایزیلی تھمبل فارم میں مل سکتا ہے. تو ایک جیسپر کا تھمبل آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بہت زیادہ
جو یہ ہلکا سا فیروزی آئس بلو کہہ لیجیے آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو لکی شام ہے کوئی بھی ایسی چیز جس پہ ترازو ہو, بیلنس ہو, جیسے یہ ہے ایک ترازو جس میں بیلنس, بیکاز آپ کو یہ انرجی بیلنس کی چاہیے. اس ہفتے جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پر بیلنس آؤٹ. کہیں پر آپ بہت زیادہ میٹھے, کہیں پر آپ بہت زیادہ کڑوے. سو اس طرح سے آپ کو بیلنس چاہیے اپنی ذات کا. اور آپ کا اس ہفتے کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب رب کی ذات چاہتی ہے نا آپ تک کوئی انفارمیشن پہنچائے, یونیورس آپ سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے, اور وہ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہو سکتی ہے, کوئی جملہ ہو سکتا ہے, کوئی چیز آپ کے ذہن میں اگر سٹک ہو جاتی ہے, بار بار گونجتی ہے, چاہے وہ کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہو یا مذاق اڑایا ہو, جملے لفظ ارد گرد یونیورس آپ کو بھیج رہا ہے جن کو آپ نے غور سے سننا ہے, کیونکہ آپ کے لیے یونیورسل ایڈوائس جو ہے وہ ان دی فارم آف آڈیو آوازوں کی صورت میں آپ کو یونیورس انفارمیشن دے رہا ہے. تو یونیورسل انفارمیشن کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے تو یہ دن ویسے بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا رولر آپ کے اپنے گھر میں ہے, اور وینس جب ٹورس میں ہوتا ہے تو یہ ایک بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے ٹورس دوستوں کے لیے. سو آپ کے لیے ایک ٹائم بہت اچھا ہے, اور اس میں موومنٹ بہت زیادہ ہے آسمان پہ, جیسے میں نے انٹرو میں بتایا. اور جوپیٹر اور جو یہ ہیں جوپیٹر آپ کے دوسرے گھر سے نکل کر آ گیا آپ کے تیسرے گھر میں, یعنی کہ کمیونیکیشنز اور سبلنگز کے ہاؤس. یہ بہت امپورٹنٹ چینج ہے, اور آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ عرصے سے اسٹیبلٹی کم تھی, چیزیں جیسے اتار چڑھاؤ مد و جزر جس طرح بہت زیادہ تھا, وہ چیزیں اب زندگی میں آپ فیل کریں گے, جیسے آپ کی ارد گرد کے ماحول میں تھوڑی اسٹیبلٹی آ گئی ہے, آپ کے اندر بھی اور آپ کے ماحول میں بھی. اور اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ کچھ عرصے سے ایسے چل رہا تھا کہ آپ کو لگتا تھا بات کرتے ہیں تو آپ بہرے کانوں سے بات کر رہے ہیں, تو اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو لوگ سن رہے ہیں اور رسپونڈ بھی دے رہے ہیں. آپ کے جو فیملی ایشوز ہیں, گھریلو معاملات ہیں, وہ سر فہرست رہنے والے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی سبلنگس ہیں, جو لوگ آپ کے بہن بھائیوں کی طرح ہے, آپ کے دوست احباب وہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں, آپس میں جھگڑا کر سکتے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا. اس کے بعد آپ کو افواہوں کا سامنا ہوگا, لوگ جھوٹ بولیں گے آپ کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے, جیسے سمبولیکلی کوئی اپنی چھوٹی سی بیماری کو بہت زیادہ بڑا بنا کر آپ کو آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یا آپ سے کوئی بینیفٹ لینے کے لیے, اس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک اور چیز کی احتیاط کرنی ہے, اور وہ ہے رانگ ججمنٹ. آپ رانگ ججمنٹ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ کریئر کے حوالے سے. اپنے کریئر موو, بزنس موو, کریئر موو, جو بھی موو آپ لینے جا رہے ہیں اس میں پاز کریں اور سوچ سمجھ کر کریئر موو لیں, کیونکہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے, اور ایسی سچویشنز ہیں جو کہ جہاں پر کلیئرٹی نہیں ہے. لہٰذا اپنے کریئر کے حوالے سے بہت ہوشیار رہیے, کیئرفل رہیے. اور اس کے بعد اپنے جو آپ کا ہمیشہ سے ایک ہمارے ٹورس دوست جو ہوتے ہیں بڑے اتنا ایزیلی ڈسٹرب نہیں ہوتے, تو تھوڑا سا جیسے ان کے اندر ایک ضد اور اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو وہ چیز اپنی جو ہے نا آپ کی انیٹ آپ کے اندر, اس کو تھوڑا سا آپ نے ایکٹیو کرنا ہے, اور تھوڑا سا بولڈ ضرور ہونا ہے لیکن گراؤنڈڈ رہنا ہے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو فائنانسز کے حوالے سے آپ تھوڑا سا آپ کی سپینڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, اور یوز لیس چیزوں پر لوگ آپ سے زیادہ لون لے سکتے ہیں, آپ سے زیادہ ادھار مانگ سکتے ہیں واپس نہ کرنے کی نیت سے. لہٰذا جب بھی آپ کوئی ایسا فائنینشیل ڈیسیژن کرنے لگے تو اسے پیپر پہ لکھیے, اور میک شیور کریں کہ جو پیسہ آپ سے جا رہا ہے, لوگ ادھار لے رہے ہیں, وہ آپ کے پاس واپس بھی ہے. اس کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی آپ کے یہاں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے پیس آف مائنڈ, آپ کے سکون کے پیچھے دنیا پڑ گئی ہے. آپ کے خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے قریب ہیں, آپ کی ٹیم کے لوگ, آپ کے گھر کے لوگ, آپ کا پیس جو ہے وہ بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات کر رہے ہیں, یا نوائز پولیوشن بہت زیادہ ہے, اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ اس ہفتے
کوئی فائنانشیل جیسے ہے نا شروع ہفتے کا شروع جو ہے یہ آپ کے لیے کافی جسے کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے. پھر ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پر آپ کے جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں یا اب شیئر مارکیٹ میں ہے تو وہاں پر چیزوں کو کیئرفلی ہینڈل کیجیے گا. آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگ سکتا ہے یا آپ پریشان ہو سکتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کھاتے نہیں مل رہے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, بالکل اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیے, کیونکہ کنفیوژن میں یہ چیزیں اور مکس اپ ہو کر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا اندر بول رہا ہے, آپ کا دل بول رہا ہے, آپ کا اندر آپ کو بہت ساری مشورے دے رہا ہے. سو اپنے ساتھ تھوڑا سا کمیونیکیٹ زیادہ کیجیے, اپنے اندر کی باتیں, اپنا فرسٹ امپریشن کسی بندے کا, اپنے پہلی سوچ کیا تھی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے لیے جو یہ ہفتہ ہے اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ جیسے آپ کو اچانک کوئی آپ کو غلط انفارمیشن دے کے بہکا سکتا ہے. بہکاووں سے آپ نے بچنا ہے ہر صورت. بھٹکانا, بہکاوا دینا, اس طرح کی چیزوں سے آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ریسورسز آپ کے انکریز ہو سکتے ہیں. آپ اس ہفتے بہت ریسورسفل دکھائی دیتے ہیں. یونیورس یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے ارد گرد ہی کہیں موجود ہوگی اور آپ کو حاصل ہو سکے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ بڑی سیریس نیگیٹو انرجی ہے. ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ایک جیلسی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ جیسے سمجھ لیجئے کسان کی کھڑی فصل ہے اسے کوئی آگ لگا دے, بنا بنایا کام بگاڑ دے, آؤٹ آف جیلسی. آنکھیں کھلی رکھیے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے اچانک آؤٹ آف بلوز آپ کی محبت آپ کو مل سکتی ہے, یا آپ کو آپ کی محبت کا وہ میسج مل سکتا ہے, یا اچانک کوئی بہت پازیٹیو چیز آپ کی زندگی میں ہوتی دکھائی دیتی ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے براؤن کلر کا اسموکی کوارٹز. براؤن کلر کا کوئی پتھر, اسموکی کوارٹز بیسٹ ہے. اور آپ کا جو لکی کلر ہے اس ہفتے کا وہ کریم کلر ہے, آف وائٹ یا کریم کلر آپ کا لکی کلر ہے. آپ کا لکی چارم اس ہفتے کا گولڈن کوائن. گولڈن کوائن, اینی کوائن جیسے 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز جو گولڈن کلر میں ہو اور راؤنڈ ہو, وہ آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں, اپنے آپ کو معاف کریں, اپنے اوپر کائنڈ ہوں, اپنے ساتھ کائنڈ بیہیویئر کریں اور اپنے آپ کو بالکل بھی کرٹیسائز مت کیجیے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے گھر میں 1 سال سے آپ ہوسٹ کر رہے تھے جوپیٹر کو. جوپیٹر اس ہفتے 9 تاریخ کو آپ کے گھر سے نکل کر آپ کے دوسرے گھر میں آ جائے گا, اینڈ دس از اے بلیسنگ فار یو. اس کے بہت سارے آپ کے لیے بینیفٹس ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کریں گے, کیونکہ جوپیٹر جو ہے یہ آپ کے 7ویں گھر کا رولر ہے. اس کا 2nd ہاؤس میں آنا جہاں پر یہ فلرش کرتا ہے, جہاں پہ یہ اس کی انرجی پازیٹیو اور اسٹرانگ ہوتی ہے, وہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں یا جو آپ کی خواہشات ہیں وہ آپ پوری کرنے کے وسائل آپ کو مہیا ہوں گے. اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور اس کے بعد آپ کا رولر جو ہے مرکری, وہ آپ 1st ہاؤس سے نکل کے وہ بھی آپ کے 2nd ہاؤس میں آ جاتا ہے. سو 18 سے 15 تاریخ جو ہے نا, اس میں آپ کا زندگی کا ایک بہت اہم دور شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے جیمنائی دوست ہیں جن کی سالگرہ ہے 18 سے 15 کے درمیان, ان کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک, اور یہ دعا کہ آنے والا سال جو ہے وہ آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا ہو, کامیابیوں سے بھرا ہو, اور جو آپ کی چاہت ہے وہ آپ کو حاصل ہو, کیونکہ قدرت بھی چاہتی ہے کہ آپ کی چاہت آپ کو عطا ہو. تو اب اس ہفتے کی ایک تو یہ بڑی بات ہو گئی کہ رولر جو ہے وہ آپ کے اپنے گھر سے نکل کر آپ کے 2nd ہاؤس میں آ گیا. 2nd ہاؤس آپ کا بنتا ہے کینسر. کینسر جو ہے یہ ایک ایسا سائن ہے جو کہ انٹیوٹیو ہے اور واٹر سائن ہے. آپ ایئر سائن ہے. آپ کا رولر جب آپ کے دوسرے گھر میں آ گیا اور وہاں پر جوپیٹر بھی آ گیا, آلموسٹ اکٹھے یہ ٹرانزٹ کریں گے, تو آپ کے لیے یہ ایک اچھا پازیٹیو ایک سائن بنتا ہے. ایک چیز اس ہفتے آپ نے
کرنی ہے کہ آپ نے اپنے پیس آف مائنڈ پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا سکون برباد کر رہے ہیں، آپ جو بہت زیادہ شیٹر ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ آپ کی سوچیں بکھر سکتی ہیں، بہت زیادہ آپ جیسے آپ اپنے آپ کو بکھرا بکھرا سا محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کا ریزن صرف لوگ ہیں اور لوگوں کا ایک اسٹرینج آپ کی طرف رویہ ہے، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور اس کے بعد اپنے اینگر پر کنٹرول کیجیے گا۔ آپ کو غصے کا بھی اس ہفتے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو غصے کا بھی اٹیک آ سکتا ہے، بار بار آپ کو بلا وجہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ ہارڈ ہو سکتی ہیں، تھاٹ لیس ہو سکتی ہیں، آپ ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ جن سے آپ خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ سو آپ نے اس کی ریزن شاید ماضی ہے، ماضی کے کچھ دکھ، ماضی کی کوئی غم آپ کے اندر اس ہفتے ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور وہ جو غم ہے، ماضی کے جو دکھ ہیں وہ حال کے رشتوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اگر ماضی میں آپ نے کسی سے دھوکہ کھایا تھا تو اب حال میں جو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو میسر ہیں، ہو سکتا ہے آپ ان پہ ٹرسٹ نہ کر پائیں، آپ کو ان سے وہی فیلنگ ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے اور ٹرسٹ ڈیولپ کیجیے، اور اپنی ذات پر سب سے پہلے آپ اپنی ذات پر، اپنے اوپینین پر اور اپنی سیلف ورتھ جو آپ کی ہے اس پر تھوڑا سا آپ یقین کیجیے گا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایک جیسے آپ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں، یہ بہت اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور اس ہفتے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں گے۔ آپ ہوتا ہے نا کہ آپ کی باتوں سے لوگ ہرٹ ہو سکتے ہیں، آپ ہرٹفل جملے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا تھوڑا دھیان رکھیے گا۔ اور خاص طور پر آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا کچھ دینا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ادھار ہے، پیسے کے علاوہ بھی بہت ادھار ہوتے ہیں ہمارے، تو آپ کے اندر ایک ریونج کی فیلنگ بہت زیادہ ہے، بدلہ لینے کی فیلنگ بہت زیادہ ہے۔ سو اس ہفتے ابھر کر آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیل کریں، اس کو ہیل کریں کہ یہ جو ریونج ہے یا غصہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں ٹریگر ہو رہا ہے، اور اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے ارد گرد بہت زیادہ سٹبن قسم کے لوگ ملیں گے جو اپنی بات پر اٹکے ہوئے ہیں، پتہ بھی ہو کہ ہم غلط ہیں لیکن ہم غلط ہیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ رویہ جو ہے یہ آپ کو بہت اریٹیٹ کر سکتا ہے۔ سو آپ نے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ سم ٹائمز ہم اپنے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں لے کے چلتے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کچھ لوگ بہت اہم ہوتے ہیں لیکن ہم وقتی جذبے پر ان سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑا کیئرفل آپ نے اس ہفتے دیکھ کر چلا ہے کہ کون ٹاکسک ہے، کس سے جان چرانی ہے، اور کون سے ایسے رشتے ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے اور جن کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جیسے فائنانشیل آپ کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، جوپیٹر پر ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، بٹ اسٹل جو بلینکٹ آف لک ہے وہ فائنانسز کے ہاؤس میں آ گئی۔ سو آپ کے لیے فائنینشیل بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک جب ویک شروع ہوتا ہے نا، لیٹس سے دس از ہم 8 سے 15 کی بات کریں، 8 اور 9 یہ 2 دن ایسے ہیں جس میں آپ نے اپنے جو معاملات ہیں ان میں، جیسے آپ نے کسی سے نا کمٹمنٹ، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم وقتی ایک جذبے میں آ کر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی امپلسو ڈیسیشن، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ جب پورا چاند گزر جائے، بدھ کو آئی تھنک وینسڈے کو سیگیٹیریس میں جو آپ کا 7واں گھر ہے، جب پورا چاند گزر جاتا ہے، چاند کی 15 گزر جاتی ہے، تو 13، 14، 15 یہ 3 دن ہیں جب آپ نے امپلسو ڈیسیشن سے بچنا ہے، رشتوں کے حوالے سے محتاط رہنا ہے، اور جو یہ خود فیصلہ کرنا ہے کون آپ کے قابل ہے اور کون آپ کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے جیسے بالکل ہی بلنٹ ہو کر نہیں کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لینا۔ اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ آپ کی جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ہماری زندگی میں مختلف فورسز آ جاتی ہیں، دل کہتا ہے آگے بڑھو، دماغ کہتا ہے نہیں رکو۔ سو اس طرح سے دل اور دماغ کا بھی آپ کے زندگی میں کافی رول ہے کہ آپ کو لگے گا ٹھیک ہے مجھے یہ انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے، مجھے یہ شیئر پرچیز کر لینی چاہیے، یہ پراپرٹی لے لینی چاہیے، لیکن آپ کا دماغ آپ کو مشورہ دے گا احتیاط کا۔ سو وہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اچانک
آپ کی زندگی میں بہت سارے دروازے کھلیں گے. یونیورس جو ہے وہ اپرچونیٹیز بے حد اور بے حساب اپرچونیٹیز آپ کو دے سکتا ہے, جو جہاں پر آپ کو چاہیے, جو آپ کے دل کی حاجت ہے, آپ کے دل کی خواہش ہے, اس کے لیے یونیورس آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ اوور رسپانسبلٹیز, جیسے آپ کے ارد گرد 6 لوگ ہیں تو 6 کے 6 اپنا کام آپ پر آپ کے سر پر تھوپ دیں گے, مطلب ون وے اور انادر آپ کو اوور ورک کرنا پڑے گا, تھکن کا احساس دکھائی دیتا ہے. سو زیادہ ذمہ داریاں کمٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لو وائب بہت فاسٹ ہے. لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ ویسے بھی جوپیٹر کے سیکنڈ ہاؤس میں آنے سے آپ کی لو وائب اسٹرانگ ہے, اور آپ کا جو مرکری بھی اس کے ساتھ ہے, لہٰذا لو وائب یوں تو آپ کی بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی تیزی میں ہے, کوئی غصے میں ہے. سو اس کا آپ نے کنٹرول خود رکھنا ہے. لو وائب کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ بلیک ٹورملین ہے, کالا ترملین. یہ کالا ترملین میں نے رکھا ہوا ہے, اس طرح سے یہ کالا ترملین ہوتا ہے. ان دنوں میں یہ جو دن ہے, جس طرح کے فاسٹ فارورڈ قسم کے دن ہیں, ان میں آپ کے پاس کالا ترملین ہونا چاہیے, اور ویسے بھی جیمنائز کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ اکثر جیمنائز اس سچویشن سے گزرتے ہیں کہ ان کی سوچیں ایک دم بکھر جاتی ہیں, ایک آپ اپنے آپ کو بکھرا ہوا آل اوور فیل کرتے ہیں. سو اس وقت میں یہ جو کالا ترملین ہے یہ تھوڑا سا سوچوں کو فوکس کرتا ہے. آپ کا لاکی شام ہے, آپ کو جیسے ایک پنک فلاور, ٹی پنک کلر کا پھول, ٹی پنک جو ہے نا, یہ ٹی پنک ہی کلر اور ٹی پنک ہی کوئی آپ ایک راؤنڈ کوئی کرسٹل رکھ لیں, اینی تھنگ ٹی پنک فلاور از بیسٹ, وہ آپ کے لیے لکی شام رہے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے, مگر اطمینان رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ بہت بلندی پر ہے, اور وہ آپ کے ساتھ آپ سے بھی زیادہ مخلص ہے. وہ گرنے نہیں دے گا, اور گرنے سے پہلے سنبھال لے گا, اور آپ کے دشمنوں کو منہ کی کھانا پڑے گی. اب چلتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کو سب سے پہلے تو سیلیبریشنز کیونکہ اس ہفتے جوپیٹر آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا, اور سارے کینسیرینز جو ہیں یہ جوپیٹر ریٹرن کو محسوس کریں گے. اس پر ہم الگ سے ویڈیو کریں گے کہ جوپیٹر ریٹرن آپ کی زندگی میں, میرا خیال ہے یہ 2014 تھا جب یہ آیا تھا کینسر میں, 2014. سو اب ایک نیا دور آپ کی زندگی میں شروع ہو رہا ہے. ایک لک آپ کی زندگی میں ایک سعد اکبر ستارہ کینسر میں لینڈ کر گیا, آپ اسے ہوسٹ کریں گے, اور اس ہفتے آپ ہوسٹ کریں گے. مرکری بھی آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا, جوپیٹر بھی آپ کے اپنے گھر میں ہوگا, اور اس کے بعد آپ کا جو رولر ہے پورا چاند ہوگا آپ کے 6ٹھے گھر میں, یعنی کہ سیجیٹیریس میں. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری پازیٹیو اینڈ اے ویری گڈ اینڈ اے ویری ایکٹیو ویک فار یو. اس میں یہ آپ سمجھ لیجیے یہ بگ ویک ہے, ایک بگ ویک ہے جہاں پر آپ سینٹا کلاس کو ریسیو کر رہے ہیں. جوپیٹر کو سینٹا کلاس کہا جاتا ہے, جو اپنے ساتھ تحفے تحائف لے کر آتا ہے. سو اس طرح سے اگلے 13 مہینوں کے لیے جوپیٹر, اور غالباً 4 ہفتوں کے لیے مرکری آپ کے گھر میں ہے, اینڈ دیز آر ویری گڈ ڈیز فار یو. آپ نے جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے راستے کی رکاوٹوں کو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ یوں ریت کی دیواروں کی طرح اڑا دیں گے. راستے سے رکاوٹیں آپ کی ہٹتی چلی جائیں گی, اور آپ نے جو بیسک چیز ہے نا جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اب اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں آپ. ایسے ڈیسیشن لے سکتے ہیں جو آپ کو لگے گا کہ بنا مشورے کے, آپ نے کوئی بھی فیصلہ مشورے کے بغیر نہیں کرنا. ڈیسیشن جو بھی آپ نے, کیونکہ اوور کانفیڈنس آپ کو مروا اٹس اے رانگ ورڈ, اوور کانفیڈنس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس سے آپ نے دھیان رکھنا ہے, اور کنٹرول, اپنی ذات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, اور مشورہ کر لینا ہے. مشورہ ضرور کرنا ہے, بنا مشورہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن ہے. خاص طور پہ آپ کے 10ویں گھر میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. 10واں گھر ہوتا ہے
करियर का, रेपुटेशन का, स्टेटस का और बाप का और ज़िंदगी में मौजूद तमाम लोगों का। वहाँ पर सैटर्न और नेपच्यून है जो कि स्क्वायर कर रहे हैं मरकरी में, जो आपका अपना घर, लिहाजा कैंसर में है। लिहाजा आपने 10वें घर के जितने भी मामलात हैं जिनका ताल्लुक आपके फ्यूचर से है, आपके स्टेटस से है या आपकी ज़िंदगी में मौजूद मर्दों से है, उसके बारे में आपने बहुत केयरफुली चलना है। आपके जो दोस्त हैं उनके साथ अगर आपको कोई ऑफ़र हो कि जॉइंट बिज़नेस करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तो सोच लीजिएगा अगला हफ़्ता जब सन आपके अपने घर में ट्रांजिट कर जाता है, ग़ालिबन अगले हफ़्ते इसने 20-22 तारीख को इसने आपके घर में ट्रांजिट कर जाना है। उस वक्त तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और कोलैबोरेशन से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोलैबोरेशंस जो हैं इस हफ्ते वो उसमें वो बैलेंस नहीं है, लगता है आपका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। लिहाजा इसका आपने ध्यान रखना है। और जब पूरा चांद हो, छठे घर में हो, तो अपना रूटीन, छठा घर जो होता है यानी चांद की 13, 14, 15 ये 3 दिन जो हैं इसमें आप का जो जैसे रूटीन हो गया, आपकी जॉब हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, ये तीनों जो मामलात हैं ये हाईलाइटेड होंगे, क्योंकि आपका अपना रूलर पूरा चांद आपके छठे घर में है। तो छठे घर के मामलात जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। और आपने अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसने आपको स्ट्रेस कर दिया है। अब ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कुछ हफ्तों से, सो अपनी सोचों से अपने आप को थोड़ा सा परे करें। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं और ग़ालिबन नेगेटिव सोच रहे हैं, या माजी को फ्यूचर में, प्रेजेंट में लेकर आ रहे हैं। माजी को भूल जाए, फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि ये हफ्ता बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल करने का, खुद ब खुद आपके बहुत सारे काम होते चले जाएंगे। यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है इस हफ्ते के, आपके कामों में आसानियाँ होंगी और जल्दी से जल्दी आपके काम कंप्लीट होते चले जाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि लोग आपके इर्द गिर्द आउट ऑफ जेलसी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करेंगे। अपना जो ऑरा है, अपनी जो एयर है, उसे क्लीन रखिएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी, जेलसी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आती नज़र आती है। आपके जो लव वाइब है उसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं, यानी कि एक चीज़ समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ ये फैसला नहीं हो पाता कि हु इज़ द बॉस, किसकी बात चलेगी। इस पर झगड़ा हो सकता है, इस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आपका जो लकी इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो कैट्स आई है। कैट आई या लहसैनिया इसको कहते हैं उर्दू में, वाइट कलर का पत्थर है कैट्स आई। ये आपका जो पत्थर लकी है और आपका जो लकी कलर है वो ब्राउन है, बर्न्ट ब्राउन, ये चॉकलेट ब्राउन आपका लकी कलर है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे एक इमेज ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग अटैकिंग बर्ड, जो उकाब होता है, जैसे उकाब, शाहीन आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है दिल की बातें तो किसी बहुत अपने से की जाती हैं और रब से ज़्यादा कोई अपना नहीं है। उससे रब्ता करें, अपने सारे दिल का बोझ जो है वो सजदे में हल्का करें और उसके बाद मूव ऑन कर जाए। अब चलते हैं लियो। 8 से 15 तक का जो ये हफ्ता है हमारे लियो दोस्तों के लिए बहुत एक्टिव है, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल रहने वाली है। पहले तो ऐसे कि जुपिटर और जैसे कहते हैं जुपिटर और मरकरी आपके 12वें घर में ट्रांसिट कर जाएंगे। दिस इज़ टाइम टू हील। ये जो टाइम है इसमें अगर आपको कोई भी हीलिंग चाहिए, चाहे वो ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी, कोई भी बीमारी है, आप उससे निजात हासिल कर सकते हैं। जुपिटर जब 12वें घर में आ जाए तो वो हीलिंग का टाइम होता है, इस पर हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। बट योर हीलिंग बिगिंस, आपकी हीलिंग का दौर शुरू होता है। उसके बाद आपके जो आपके इर्द गिर्द जितने आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स भी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी, जो भी लीगल रिश्ते हैं, वहाँ पर टकराव दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि जैसे आपके
لوگ آپ سے بلا وجہ ٹکرا رہے ہیں، بلا وجہ چیلنج، کوئی ماحول ایسا ہے، کوئی سچویشن ایسی ہے کہ لوگ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج وہ بھی لیو کو، اور آپ ہیڈ آن چیلنج لینے کے لیے ایک دم، یہ آپ کی فطرت ہے. لیکن ابھی ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا اس چیز کو غور و فکر کریں کہ وائی دے آر چیلنجنگ می، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیہائنڈ جیلسی ہو. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے قابو میں رہیں، یا ان کے قبضے میں رہیں، یا ان کے زیر اثر رہیں. سو یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. آپ کی انڈیپینڈنس، آپ کا آگے بڑھنا لوگوں کو تکلیف دے سکتا ہے. اس کی کیئر کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ کو، اگر آپ سوشل میڈیا میں یا میڈیا میں یا اس میں کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل کی دنیا میں کام کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت زبردست ایک وقت ہے. اس کے بعد آپ اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. آپ کی سٹوری جب آپ شیئر کریں، جو بھی آپ کی سٹوری ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ وہ پاپولر ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ آپ کے لیے سگنیفیکنٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے اگر ہوتا ہے نا سم ٹائمز لوگ آپ کو غلط انفارمیشن دیں گے. آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں سمبولیکلی، آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں مغرب کا، وہ آپ کو بتا دیتا ہے مشرق کا راستہ، الٹا راستہ جان بوجھ کر. یہ آپ کے ساتھ ہوگا، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے فیصلے نہیں کرنا. اس ہفتے ہمارے لیو دوست بڑے امپلسو فیصلے کر سکتے ہیں، بڑے ڈیسائسو موڈ میں ہیں آپ. سو آپ نے جہاں بھی آپ کا وہ، جیسے میں نے کہا نا ایک ڈیسائسو کہ یہ فیصلہ ہو گیا، یہاں پر آپ نے تھوڑا پاز لینا ہے، پاز لے کر آگے موو کرنا ہے. کیونکہ جو آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ کچھ زیادہ امپلسو ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو آگے جا کر پچھتاوا ہو. پھر ٹائم ریوائنڈ نہیں ہوتا، زندگی ری ٹیک کا موقع نہیں دیتی. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، یہ محاورہ ہے کہ زندگی ری ٹیک کا موقع نہیں دیتی. لہٰذا ری ٹیک سے بچنے کی کوشش کیجیے. اس ہفتے بار بار اپنے آپ کو پاز کریں، بار بار اپنے آپ کو روکیں، بار بار اپنے جو ہے نا معاملات ان کے بارے میں کیئرفل رہے. اس کے بعد جو پورا چاند ہے وہ سیگیٹیریس میں، جو آپ کا 5واں گھر بنتا ہے، چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 دن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 5ویں گھر کے معاملات، 5ویں گھر کے معاملات ہوتے ہیں بیسیکلی اولاد، کریٹیوٹی، سپورٹس، میڈیا. سو اس حوالے سے یہ آپ کے لیے دن اہم ہو سکتے ہیں ان حوالوں سے. اس کے بعد آپ کے ارد گرد جیلسی بہت ہے، اس کا دھیان رکھیے گا. اور یہ جو ہے نا ہفتہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو اپنے ٹیمپرامنٹ کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو بجائے ایک جنرل کے ایک فلاسفر کی طرح سوچنا ہوگا. آپ ہمیشہ آپ کے اندر ایک فوجی چھپا ہوتا ہے، ایک فائٹر چھپا ہوتا ہے. سو فائٹر کی بجائے بی فلاسفر فار ونس دس ویک. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے خواب اس ہفتے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر مل سکتی ہے، جو چاہا وہ آپ پا سکتے ہیں. یعنی کہ ڈریم نہیں ہوتے ہمارے، کوئی خواب دل کے بہت قریب، وہ آپ کے پورے ہو سکتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پر باندھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ اڑان نہ بھر سکیں. آپ کھلے آسمانوں کے مسافر ہیں، آپ کو زمین پر قید کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کا آپ نے دھیان کرنا ہے. لو وائب میں کمیونیکیشن ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کمیونیکیشن ہے لیکن وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا کمیونیکیٹ کرتے وقت محتاط رہیے گا. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے سٹرن. سٹرن ہر لیو کے پاس ہونا چاہیے. ایک سٹرن، یہ گولڈن کلر کا پتھر ہوتا ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ وولف بن رہا، بھیڑیا. اس کا امیج، یہ ایک اسپرٹ اینیمل ہے، اور جب آپ کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہو یا آپ کو اپنا قبیلہ پروٹیکٹ کرنے کی انرجی چاہیے تو اس وقت ہم وولف کا امیج یوز کرتے ہیں. یہ ہائیلی پروٹیکٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اپنے پرانے رشتہ داروں کو ایک کال کیجئے، بھولے بسرے لوگوں کو کال کیجئے جسٹ حال پوچھنے کے لیے. رشتوں
वो भूले बिसरे रिश्तों को रिवाइव कीजिए। अब मूव करते हैं वर्गों की तरफ। वेल हमारे वर्गो दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है। इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है आसमानी काउंसिल में, और आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो आपका रूलर की मूवमेंट है। और आपका रूलर मरकरी जो है इस हफ्ते आपके 10वें घर से आ जाएगा आपके 11वें घर में, और जुपिटर भी आपके 11वें घर में आ जाएगा। जुपिटर ने तकरीबन 1 साल रहना है 11वें घर में, और मरकरी ने तकरीबन 4 हफ्ते। 11वां घर किस चीज़ का होता है? इसको हम बैतुल उम्मीद कहते हैं, यानी होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस का घर। ऐसा घर जहाँ पर आप जो टीम को टीम लीडर को ज़ाहिर करता है, आपकी होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस को और आपके दोस्तों को। लिहाजा 1 साल के लिए और अगले 4 हफ्तों के लिए आपका जो 11वां घर है वो बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है आपके लिए। सो इसका ध्यान रखिएगा। और जब आपका रूलर आ गया जुपिटर के साथ, तो 4 हफ्ते में आप सीखेंगे कि आपको, जिसे कहते हैं ना कि अकेले तन्हा चलने की बजाय अपने साथ टीम को लेकर चलना चाहिए, कोलैबोरेशंस करनी चाहिए, और सोलो फ्लाइट का शायद ये टाइम अभी नहीं है। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपको आपके अंदर कोई बिला वजह के फियर आ सकते हैं। सिक्योरिटी को लेकर आपके जहन में काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। आपको लगता है फैमिली के साथ आप इस बात पर उलझ सकते हैं सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर कि चीज़ें जो हैं उस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह हो रही हैं, या अब पुराने तरीके छोड़कर हमें नए तरीके अपनाने चाहिए। इस बात पर भी मसले हो सकते हैं। और आपके जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, बिजनेस के हैं या पर्सनल है, आप पावर स्ट्रगल फील करेंगे कि पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और आप इस पावर स्ट्रगल आपके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि आप समझ सकेंगे इस में, अगर आपने समझना चाहा तो, कि कौन इस काबिल है कि जिसे ज़िंदगी में रखा जाए और कौन जिसे ज़िंदगी से निकाला जाए। ये चीज़ आपकी दिखाई देती है। और उसके बाद आपका जो पूरा चांद है वो सेजिटेरियस में है, यानी कि आपके 30वें घर में। चांद की जिसे चांद की 13, 14, 15 यानी आपका चौथा घर, सॉरी वर्गों का चौथा घर बन रहा है, जहाँ पर पूरा चांद है। और पूरा चांद जो है ये फैमिली इश्यूज को उभारेगा। आपकी जो फैमिली इश्यूज है फ्रॉम शुरू वीक से लेके एंड वीक तक, घर के मसले ये आपकी ज़िंदगी में अहम रहने वाले हैं। फिर ऐसा लगता है कि जैसे फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर, लोन को लेकर, मॉर्गेज को लेकर, कानूनी मामलात को लेकर आपके कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई झगड़े हो सकते हैं, कोई आपके जिस तरह आप को फील होगा कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा आपसे छुपाया जा रहा है। इस पर ध्यान रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा ये जो हफ्ता है ना, ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और जो कोलैबोरेशंस हैं वो, और उसके बाद कम्युनिकेशंस, कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात किस तरह अगले को पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को किस तरह समझते हैं। यानी आप क्या कह रहे हैं और दूसरा क्या समझ रहा है, इन दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है। ये दोनों बातें जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। उसके बाद आपके जो इस वक्त आप एक ऐसे फेस में, क्योंकि केतु आपके अपने घर में, ये है लाइफ चेंजिंग डेज। इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो रूह है वो एक्टिव है, सोल एक्टिव है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते ऐसी होने जा रही हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगी और ब्लेसिंग्स होंगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। और ज़िंदगी में होने वाले हर छोटे बड़े वाक़ये को आपने अहमियत देनी है। आपका इस हफ्ते का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप जो भी काम शुरू करेंगे वो कामयाब होगा, जो भी बूटा लगाएंगे वो फले फूलेगा, फल देगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है मोहतात रहना उन लोगों से जो बहुत मीठे बन रहे हों, वो लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा आपको आपके साथ आपके करीब होना चाह रहे हों, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कोई बगल में चाकू लेकर आप पर हमला करने के लिए आपको गले लगा सकता है। तो इसका आपने ध्यान रखना। आपकी लव वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स
اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور فائنانسز کو لے کر، پیسوں کو لے کر ایشوز ہو سکتے ہیں. کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کا تعلق فائنانسز سے ہو. آپ کا لکی اسٹون گرین اونیکس. ویسے بھی ہمارے جتنے دوست ہیں، ورگو دوست ہیں، ان کے پاس ایک گرین اونیکس ہونا چاہیے. ایزیلی اویلیبل پتھر ہے اور ڈیکوریشن میں بہت مل جاتا ہے. سو وہ رکھیے. اور آپ کا جو لکی کلر ہے وہ پرپل بن رہا ہے، کاسنی سے لے کر پرپل تک کا. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ گندم کا خوشہ لے لیں، جسے وہ بڈ ہوتی ہے، یا گندم کے 3 دانے، 5 دانے گندم کے اگر آپ رکھ لیتے ہیں، اپنے ٹیبل کے والز میں رکھ لیتے ہیں یا اپنے والیٹ میں رکھ لیتے ہیں، تو وہ ایبنڈنس اور فراوانی کی انرجی کو اٹریکٹ کریں گے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ سب لوگوں کی زندگی میں برے بھلے لوگ آتے رہتے ہیں. اگر برے لوگوں سے ٹکراؤ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، موو آن کریں، پاز لیں، آرام کریں اور موو آن کر جائیں. لیکن جسے کہتے ہیں کہ لیکن دوبارہ دھوکہ مت کھائیے گا. بی کائنڈ ناٹ بلائنڈ. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ اوبیسلی سب کے لیے سگنیفیکنٹ ہے، تو آپ کے لیے بھی سگنیفیکنٹ ہوگا، لیکن آپ کے لیے تھوڑا زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سعد اکبر سے ستارہ ہے، بلیسنگز جو لے کر آتا ہے جوپیٹر، وہ آ گیا آپ کے 10ویں گھر میں. اور مرکری بھی، مرکری نے 4 ہفتے رہنا، 3 یا 4 ہفتے آپ کے 10ویں گھر میں، اور جوپیٹر نے 1 سال ہے. اور بلیسنگز جتنی بھی آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کرنے کی کوشش کیجیے. جب تک مرکری اور جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں ہے تو آپ کا 10واں گھر فل ایکٹیو رہنے والا ہے. 10واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ 10واں گھر ہوتا ہے، اس کو ہم باپ کا گھر کہتے ہیں بیسیکلی، جس کا ایک نام ہے وہ باپ کا گھر ہے. ادروائز یہ جو ہے یہ اسٹیٹس، ریپوٹیشن، آپ کا بزنس، آپ کی ریکگنیشن، آپ کی شہرت، اس کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں پر اس کے آنے کا اور زندگی میں موجود تمام مردوں، تو اس کے یہاں پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات جو ہیں وہ اب معاشی خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. آپ اگر کریئر کو فل فوکس میں رکھتے ہیں تو آپ اپنے کریئر میں بہت سکسیسفل ہو سکتے ہیں. سو اس طرح سے اب اس پر ہم ڈیٹیل میں ادروائز بات کریں گے. لیکن یہ کہ آپ کے لیے یہ پرسنل ایمپاورمنٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو آپ کے جو باہر سے لوگ جو ہوتا ہے نا، سم ٹائمز گھر کے اندر آگ لگانے کی کوشش کریں. باہر کے لوگ آپ کے گھر کے اندر کے جو رشتے ہیں آپ کے پارٹنر کے ساتھ، یعنی کہ جو لوگ آپ کے قریب ہیں، ان لوگوں کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. باہر سے جیسے آگ لگانے کی گھر کے اندر کوشش کی جائے گی. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں جیسے آپ کو ایسے بیہیویئر کا سامنا ہوگا، لوگوں کا ایسا رویہ کہ جو آپ کو لگے گا آپ کو کنٹین کیا جا رہا ہے. آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کھینچ کر پیچھے کیا جاتا ہے. سو اس پر آپ نے سٹینڈ لینا ہے. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کسی کا رائٹ نہیں ہے وہ آپ کو روکے. سو اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو آگے بڑھنے سے نہ روکے، چاہے وہ چیز کچھ بھی ہو، چاہے وہ رشتہ کیسا بھی ہو. آپ کے اوپر آپ نے حاوی نہیں ہونے دینا اور اس چیز کا آپ نے سٹینڈ لینا ہے. اس کے بعد آپ کا جو آپ کے دوست ہیں وہ اس ہفتے کافی ایکٹیو ہے. آپ کے دوستوں سے ملنا ملانا، آؤٹنگز، یہ کافی زیادہ نظر آتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو اس ہفتے سوچنا ہے، یونیورس آپ سے یوں کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو موقع مل سکتے ہیں اپنے پلانس، نئے پروجیکٹس کے، نئے پلانس کے، آگے بڑھنے کے، نئے راستوں کے. سو آپ کو نئے سے نیا راستہ آپ کے لیے کھل سکتا ہے. آپ کو صرف فوکس ہونا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے، چاہے آپ صحیح ہیں یا آپ غلط ہیں، فیصلہ آپ کے
حق میں آئے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے بی اویئر، کیئرفل رہیے گا، کیونکہ آپ کو ٹریپ کرنے کے بہت سارے آپ کے ارد گرد ٹریپس بنائے گئے ہیں. بہت دھیان سے قدم رکھیے گا. لو وائب میں فن ہے، انجوائمنٹ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو فن، انجوائمنٹ، گڈ ٹائم. آپ کا لکی اسٹون گولڈن ٹوپاز ہے، اور گولڈن ٹوپاز جو ہے یہ آپ کو کئی طرح سے سوٹ کرتا ہے. ہمارے لبرا دوست اکثر بلا وجہ اداس یا obsessed ہو جاتے ہیں، کوئی خفت ان کے ذہن پر، کوئی سوچ سوار ہو جاتی. سو گولڈن جو ٹوپاز ہے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے ایسے سچویشنز میں. یہ آپ کے اندر کی اداسی کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے ایزیلی، اور آپ کے جو یہ ایک اسٹبننس آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، کیونکہ ان دنوں لگتا یوں ہے کہ آپ اسٹبن بھی زیادہ ہوئے ہوئے. آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے لیمن، لیمو. اوریجنل مل جاتے ہیں اگر آپ لیمن اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے ٹیبل پر یا کہیں، یا بیگ میں کیری کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے لکی رہے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. ہفتے کے 7 دنوں میں اگر آپ ہر روز ایک انڈا چیریٹی کرتے ہیں، یا آپ اپنے گھر کے قریب ترین کسی یتیم خانے میں، آرفنیج میں جا کر تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اڑان بھرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پلانٹری جو اس وقت کاؤنسل ہے اس میں آپ کے دونوں رولرز جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں. اور ایک جو پلوٹو ہے آپ کے 7th ہاؤس میں، اور مارس آپ کے 10ویں گھر میں. یہ جو ہے یہ آپ کے 7th ہاؤس کے ساتھ اسکوائر بنا رہے ہیں. اٹس ٹیکنیکل تھنگ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو جیسے آپ کا چوتھا گھر، جسے ماں کا گھر کہتے ہیں، گھر آپ کی اور جو فیمیلز آپ کی زندگی میں ہیں، اور ہاؤس، گھر، یور لیونگ اسپیس. اور دوسرا 10واں گھر ہوتا ہے باپ کا، آپ کا اسٹیٹس، ریکگنیشن، پیسہ، آپ کی دنیا میں کیا پوزیشن ہے، اور جو مرد ہیں آپ کی زندگی میں. سو آپ نے کیئرفل رہنا ہے اس معاملے میں کہ کہیں اچانک بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے، کیونکہ آپ ان دنوں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ذہنی سکون کی ضرورت ہے آپ کو. یو نیڈ پیس آف مائنڈ، اور دنیا ہے کہ آپ کے پیس آف مائنڈ کے پیچھے پڑے گی. آپ کو سکون اپنے آپ کو ہر حال میں دینا. نوائز پولیوشن سے، انوائرمنٹل پولیوشن سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیمار ہو سکتے ہیں پولیوشن کے زیر اثر. اپنے آپ کو پولیوشن سے بچا کر رکھیے گا. اور اس کے بعد ایک بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے آسمان پر، جوپیٹر کا گھر بدلنا. سال بعد جوپیٹر گھر بدلتا ہے. یہ گریٹ بینیفٹ ہے، جس کو ہم سینٹا کلاس کہتے ہیں سلینگ میں. تو سینٹا کلاز آپ کے گھر میں آ گیا رہنے کے لیے 1 سال، آپ کے 9ویں گھر میں آ گیا رہنے کے لیے. سو 9واں گھر بہت سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں، کیونکہ یہ آپ کے ٹریول کو، آپ کی جو گلوبل آپ کا ایک پوزیشن ہے اس کو، آپ کے ایجوکیشن کو، آپ کے عقائد کو، آپ کی فلاسفیز کو کرتا ہے. اگر آپ کا بڑے دنوں سے ویزا ریجیکٹ ہو رہا تھا، یا آپ ٹریول نہیں کر پا رہے تھے، تو اس میں راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. سو اس پر ہم ڈیٹیل میں الگ سے بات کریں گے. بٹ جوپیٹر جو ہے یہ آپ کے دوسرے گھر کا مالک ہے، اور آ گیا ہے آپ کے 9ویں گھر میں. مینس کہ آپ کافی زیادہ ٹریول کر سکتے ہیں، بزنس ٹریول، ایسے ٹریول جن سے آپ کو آپ کے فائنانسز جو ہیں وہ آپ کے بہتر ہوں. بہرحال اس ہفتے آپ نے جس چیز کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا روٹین ڈسٹرب ہو سکتا ہے. جو آپ کا روٹین ہے نا اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کی ارد گرد یا حالات کچھ اس طرح کے آپ کے ارد گرد بنتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کسی اور طرف نکل جائیں.
جیسے بندہ راستہ بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، لوگ آپ کو بہکا دیتے ہیں، یہ سمبولکلی بتا رہی ہوں، تو بی کیئرفل آن دیٹ کہ آپ نے بھٹکنا نہیں ہے، اپنا راستہ جو ہے اپنی لوکیشن پر آپ نے پہنچنا ہے، نیویگیشن اپنی جو ہے نا آپ نے بہت کیئرفلی اپنی لائف کو نیویگیٹ کرنا ہے، اور اس کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں موجود جتنے بھی میلز ہیں وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں، آپ کو ریفری کا رول پلے کرنا ہے، لابیسٹ کا نہیں، کہ آپ ان کے ساتھ چھوٹے بھائی کے ساتھ کھڑے، سمبولکلی آپ چھوٹے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بڑے بھائی کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، یا آپ سارے بہن بھائی مل کے فادر کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں۔ سو اس کا آپ نے تھوڑا سا کیئر کرنا ہے کہ آپ چیزوں کو آپ ریفری رہیں، چیزوں کو سنبھال کے رکھیے، بگڑنے سے بچائیے۔ ٹیمپرمنٹ بڑے ہاٹ ہیں اس وقت آپ کے ارد گرد، تمام لوگوں کے تیز قسم کے مزاج ہوئے ہیں، جیسے فرسٹریشن بہت ہے، یا مزاج میں تیزی ہے، یا کام میں کوئی مندی ہے تو اس سے باہر کا غصہ گھر میں لے کر آ رہے ہیں۔ اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ہیلتھ پر فوکس رکھنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی ہیڈ ایک یا آئی انفیکشن، ہیڈ ایک، ای این ٹی کے ایشوز، یہ میں آپ کو 2-3 ہفتوں سے کہہ رہی ہوں، اس ہفتے یہ چیزیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں، لہٰذا اس کا دھیان رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کے ایکچولی جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں نا، چاہے وہ پیرنٹس کے ہیں، چاہے وہ اسپاؤس کے ہیں، چاہے وہ سبلنگس کے ہیں، وہ سارے اہم ہیں، اب بہت ان ڈیمانڈ ہیں، یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ ان لوگوں کی زندگی، جیسے ہر کوئی آ کر آپ سے اپنی زندگی کے بارے میں بات کرے گا، یا آپ کو اپنی زندگی معاملات میں انوالو کرنے کی کوشش کرے، لہٰذا اس کا آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم اپنے لفظوں سے اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر لیتے ہیں، اس سے بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ آپ کا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہو سکتے ہیں، یا آپ بہت زیادہ آپ کی باتوں سے لوگوں کی فیلنگز ہرٹ ہو سکتی ہیں، اور لوگوں کی باتوں سے آپ کی فیلنگز ہرٹ ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس ہرٹ کو اپنی زندگی سے ذرا سائڈ پر کر کے رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کا آنا جانا بہت ہے، بہت زیادہ آپ کی زندگی میں ٹریفک لگتا ہے کہ ٹریفک جام ہوا ہے، ایک مہمان جاتے نہیں تو اگلے آ جاتے، مطلب سمبولکلی اس طرح کی آپ کی زندگی میں سچویشن ہے۔ تو آپ نے ایک اور احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا، گیمبل نہیں کرنا۔ گیمبل مینس کہ آپ جیسے کوئی ایک دم فیصلہ کر لیتے ہیں، امپلسو فیصلہ کر لیتے ہیں، بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں قسمت پر آپ کر کے تو کر لیتے ہیں، ایسا جسے ہم گیمبل کہتے ہیں اور جوا کہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جو بھی کام کرنا ہے وہ کیلکولیٹ رسک لینا ہے، کیلکولیٹڈ رسک لینا، رسک بلا وجہ کا نہیں لینا۔ آپ کا اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بہت یونیورس آپ سے یوں کنیکٹڈ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں ان کے سولوشن یونیورس آپ کو دے رہے ہیں، لوگ آپ کو توڑ رہے ہیں، رب آپ کو جوڑ رہا ہے، اس پر آپ نے یقین رکھنا۔ آپ کی جو آپ کا جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑے خاندان کے لوگوں کا ظرف بھی بڑا ہو، بڑے گھروں کے لوگوں کے ظرف بہت کم ظرفی کا مظاہرہ بھی کر سکتے، لہٰذا آپ نے ظاہر پر نہیں جانا، کوشش کریں کہ ظاہر پر دیکھنے کی بجائے آپ دیکھیں کال اور فیل، وہ جو کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے۔ آپ کی جو لو وائب ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچانک کوئی سیریس آرگومنٹ ہو سکتا ہے، اور جس میں دونوں کی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون ریڈ کورل بن رہا ہے، سرخ مرجان۔ ویسے بھی ہر اسکارپیو کے پاس ایک سرخ مرجان ہونا چاہیے لازمی، یا ڈیکوریشن ہونی چاہیے، یا سم تھنگ ریڈ کورل، یہ آپ کو بہت پیسفل کر دیتا ہے،
کوشش کریں کہ آپ اس ہفتے کوئی ایسا ریڈ کورل ہاتھ میں پہن لیں یا گلے میں پہن لیں جو آپ کی باڈی کو ٹچ کرتا رہے. وہ آپ کو یہ جو آپ کا پیس آف مائنڈ ہے وہ کافی زیادہ کورل کی انرجی آپ کے ساتھ ملتی ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک کراؤن کا امیج یا وہ جو ایک سر پر پگڑی کے اوپر وہ جو ایک امیج ہوتا ہے نا، امیج آف اے کنگ، یہ آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ایک دعا سب سے بڑا سہارا ہے ایک انسان کی زندگی کا. یہ اپنا یقین بہت زیادہ اس پر کامل کیجئے کہ دعا ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے. آنے والی بلائیں لوٹ جاتی ہیں. فیتھ ہیلز. اپنے فیتھ کو مضبوط رکھیے گا. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے 2 اس ہفتے بڑی ایونٹس ہیں. پہلا ایونٹ تو یہ ہے کہ پورا چاند آپ کے اپنے گھر میں ہوگا. یو آر ہوسٹنگ فل مون. آئی تھنک بدھ کو ہوگا، وینسڈے کو پورا چاند ہے. تو چاند کی 13، 14، 15 آپ کے لیے بے پناہ امپورٹنٹ ہے. اور جب چاند کی 14 ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں جو ہے چاند ہوگا. سو ہمارے جو دوست ہیں سیگیٹیریس دوست، یہ فائر سائن ہے. ان کو پورا چاند واٹر انرجی اس کے ساتھ ذرا تھوڑے سے یہ نروس ہو جاتے. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس انرجی کو، جو فل مون کی انرجی ہے، ایموشنل ہے، نوسٹیلجیا ہے، بہت زیادہ ریفلیکشن ہے، ماضی کی بازگشت ہے، ماضی کی اپنی غلطیاں آپ کو یاد آتی ہیں یا آپ کے ذہن میں بار بار ماضی کی باتیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کی کیئر کرتے کرتے اپنی کیئر کرنا بھول جائیں. سو اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ بیلنس رہے اور کوشش کریں کہ نوسٹالجیا ٹریگر ہی نہ ہو. یاد ماضی جو ہے اس سے دور رہے. وہ باکس نہ کھلے، وہ کھڑکی نہ کھلے، وہ بند ہی رہے. اور وہی آپ کے پیس آف مائنڈ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ کھل جائے گی تو پھر آپ جذبات میں بہہ جائیں گے. اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، لیکن لیٹ می تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں کہ پورا چاند جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹیو بھی بہت بنائے گا. یہ بات تو میں نے صرف ایک احتیاط کہی ہے نا کہ یہ احتیاط ضروری ہوتی ہے. جذبات ہینڈل کرنا سیگیٹیریس دوستوں کے لیے ذرا مشکل ہو، لیکن یہ بہت زیادہ جب پورا چاند ہوگا تو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ زمین سے 2 فٹ اوپر ہوتے ہیں. یو فلائی، یو فیل ویری گڈ، یو فیل ویری آپٹمسٹک، اور آپ بہت زیادہ شائن کر اسپاٹ لائٹ میں آ جائیں. سو اس پر فوکس کیجیے گا پورا. اس کے بعد آپ کا رولر جوپیٹر. بریکنگ نیوز، آپ کا جو رولر ہے جوپیٹر، وہ آپ اس ہفتے 9 تاریخ کو اس نے گھر بدلنا ہے اور آپ کے جو 7واں گھر ہے اس نے 8ویں گھر میں آ جائے. 8واں گھر جو ہوتا ہے یہاں پر جوپیٹر کا آنا بے پناہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ 8واں گھر جو ہے یہ اس کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ یہ فائنانشیل ایکسس ہوتا ہے ایکچولی. تو فائنانشیل جوائنٹ آپ کے جو فائنانسز ہیں وہ آپ کا جو آپ کے انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ، اور جتنے بھی قانونی یا وراثت کے معاملات ہیں وہ. سو اس پر ہم ڈیٹیل میں الگ سے بات کریں گے، لیکن فی الوقت یہ کہ آپ کے لیے آپ کے جو پوری زندگی کا ایک وہ نہیں بدل جاتا، فوکس بدل جاتا ہے، اس طرح سے آپ ایک ایسے ہفتے میں شروعات ہوئی ہے، ایک آپ کی زندگی کی ری رائٹ، آپ کی سٹوری دوبارہ سے لکھیں گے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو آپ کا فائنانسز ہے وہ اہم رہیں. آپ کے فائنانسز جو ہیں وہ آپ نے ان پر، جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ انہیں اپنے کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ آپ کے فائنانسز کو لے کر آپ کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ سے غلط سائنز بھی کروائے جا سکتے ہیں. ڈونٹ سائن اینی پیپر جب تک آپ پڑھ نہ لیں. پاز لے کے آپ نے جو بھی سائن کرنا ہے پاز لے کے، پاز
اس کے بعد آپ نے وہ کرنا ہے. اور کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جہاں جو چیز پیپر ہے ان پر آپ پوری آپ کو انفارمیشن نہیں ہے. ویٹ جب تک آپ کے اندر سے کلیک نہ آئے، جب تک آپ پوری کلیئر نہ ہو، تب تک ڈونٹ. اس کے بعد ایسا بھی لگتا ہے کہ اس ہفتے اگر آپ کو کوئی نئی جاب، کوئی نئی اپرچونٹی، اچانک سے آپ کے جو ہے نا کئی اپرچونٹیز کے دروازے کھول سکتے ہیں. فار ایگزامپل سمبولیکلی کہ آپ کی جاب جو ہے وہ پہلے سے بڑے لیول کی ہو سکتی ہے، آپ کی فائنینشیل سچویشن امپروو ہو سکتی ہے، آپ کا چھوٹے گھر سے آپ بڑے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو آپ سے چھوٹے لوگ ہیں، آپ کی عمر میں چھوٹے ہیں، آپ کی اولاد کہہ لیں یا آپ سے ینگر سبلنگس کہہ لیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی کہہ لیں، وہ آپ کو پرابلم دے سکتے ہیں، آپ کے اگینسٹ سٹینڈ لے سکتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں یا فائنانشیل نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے سیکریٹریس دوست اس ہفتے شاپنگ کا یا اپنے لیے بہت ساری چیزیں ڈریسز کا حوالے سے، ڈریسز کہہ لیں، کاسمیٹکس کہہ لیں، یا بیوٹی کی جو چیزیں ہیں، چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں، اس حوالے سے. جیسے اگر آپ اپنے لیے جم بنا لیں یا جم کی چیزیں خرید لیں، جم جوائن کر لیں، لکس اور اپنی بیوٹی، اس کو لے کر آپ کافی زیادہ اس ہفتے کانشیس دکھائی دیتے ہیں، یا کچھ جیسے بندہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بہت قریب ہیں وکٹری اسٹینڈ کے. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی وکٹری اس ہفتے اناؤنس ہو جائے. کوئی وکٹری ہے، بہت بڑی وکٹری ہے جو آپ کی اناؤنس ہو رہی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کمپٹیشن ہے، آپ کے اپنے دوست، آپ کے قریبی لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہو سکتے ہیں جسٹ ٹو کمپیٹ آؤٹ آف جیلسی. آپ کی لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی لو وائب ایک تو اسٹرانگ ہے، دوسرا یہ کہ بہت سارے سوال اور بہت سارے جواب دکھائی دیتے ہیں، اور آپ جیسے کسی کو اپنے دل میں بہت زیادہ مس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہے یا کوئی کیا ہوا تو آپ اسے خود رابطہ کر لیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے لیپس، لاجواد جس کو کہتے ہیں. دس از لیپس، یہ آپ کا لاکی سٹون ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ریڈ گریپس ہے، سرخ انگوروں کا گچھا. یہ میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے. یہ یمنی کیک ہے، لیکن اگر امیج مل جائے یا کوئی ریڈ انگوروں کا گچھا، اسے آپ اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھ لیں یا اپنے آفس ٹیبل پر رکھ لیں یا آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں تو وہ فراوانی کی انرجی کو اٹریکٹ کرے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بس اتنا کافی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں. دوسروں کی اصلاح کرنا ضروری نہیں، کافی ہے کہ نگاہ اپنے عیبوں پر رہے. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کے. 18 سے 15 تک کا جو ہفتہ ہے یہ ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے لیے اس طرح سے اہم ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی زندگی کو سلو کرنا ہے، تھوڑا سا پاز لے کے آنا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ آپ شاید اس ہفتے ہو سکتا ہے تھکن محسوس کر رہے ہو. آپ نے بہت اوور تھنک کر لیا، آپ نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہت زیادہ بکھیر لیا ہے. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپوز کیجئے، تھوڑا سا فوکس کیجئے اور اپنے لیے جیسے ہوتا ہے نا ایک اسپیس کریٹ کریں، اور جو آپ کی اپنی اسپیس ہے اس میں دوسروں کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں. اس کے بعد آپ کے یہ جو اس ہفتے کا آپ کے لیے گڈ نیوز بھی ہے، کافی زبردست قسم کی گڈ نیوز ہے، اور وہ یہ کہ جوپیٹر آپ کے ٹرانزٹ کر کے آ جائے گا 7ویں گھر میں. 7واں گھر ہوتا ہے بیسیکلی ریلیشن شپس کا. اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے لیے یہ ٹائم بہت زبردست ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو آپ کا لائف پارٹنر مل سکتا ہے. اگر آپ کے ریلیشن شپ میں پرابلمز ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اگر آپ کوئی بزنس ریلیشن شپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ مل سکتی ہے. یعنی پارٹنرشپ ہاؤس جو ہے وہ اگلے 1 سال کے لیے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونے والا ہے. 7th ہاؤس ہوتا ہے شادی کا، کاروبار، ہر وہ چیز جو لیگل کانٹریکٹ کے زمرے میں آتی ہے، وہ 7واں گھر. اس پر ہم ڈیٹیل میں الگ سے بات کریں گے.
سو آپ کا 7واں گھر سمجھ لیجیے بہت ایکٹیو رہنے والا ہے اگلے 4-5 ہفتے، کیونکہ یہاں پر جوپیٹر آ گیا، جوپیٹر کے ساتھ مرکری بھی آ گیا، دونوں اس ہفتے یہاں پر آ گئے، اور اس کے بعد نیکسٹ ویک سن بھی یہاں آ جائے گا. لہٰذا 7واں گھر آپ کا بہت زیادہ، یعنی کہ جو ایک آئے ہوتا ہے ایک وی ہوتا ہے، تو جو وی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہو، میں اور ہم جو ہے نا، سو کولیبوریشنز آپ کے لیے امپورٹنٹ رہیں گی. اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے. اور اس کے بعد پورا چاند آپ کے 12ویں گھر میں ہے. پورا چاند 12ویں گھر میں از اے ٹائم ٹو ہیل. اپنے آپ کو تھوڑا سا کمفرٹیبل رکھیے، اپنے آپ کو سلو ڈاؤن رکھیے، اپنے آپ کو پیسفل رکھیے. اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہوتا ہے سم ٹائمز ہمارے اندر کچھ غم ہوتے ہیں، انپروسیسڈ گریف جسے ہم کہتے ہیں، ہم نے اپنے کچھ درد کچھ غم سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں اور کہیں رکھ کے ہم انہیں بھول جاتے ہیں، تو وہ ٹریگر ہو رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے گھر کے معاملات ہیں انہیں گھر کے اندر ہی سارٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی گھر کی باتیں گھر سے باہر نکل سکتی. ہو سکتا ہے آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں جو آپ نے بہت زیادہ چھپا کے رکھنے چاہیے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائیں. بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ، کیونکہ کچھ لوگ باتیں اچک کر سارے شہر میں آپ کی پھیلا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور دھیان رکھیے گا کہ آپ کے جو آپ کے قریب لوگ ہیں نا، لیٹس سے آپ کے فیملی ممبرس یا آپ کے ٹیم ممبرس یا آپ کے کولیگز، وہ بہت زیادہ اڑیل یا سبن رویے کا مظاہرہ کریں گے. ایک جیسے بندہ عہد کر لیتا ہے کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، تو یہ رویہ ہے لوگوں کا کہ لوگ اس بات پر اپنے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی. ڈونٹ بی ڈسٹرب. خود بھی اسپیس میں رہیں اور خود بھی اسپیس میں رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے. اور پھر یہ کہ آپ کے ذہن میں اپنے گھر کے حوالے سے بہت ساری سوچیں ہیں، جیسے گھر بنانے، سجانے، سنوارنے، بسانے، یہ ساری چیزیں اس ہفتے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں. اور یہ بات کہ اپنی ہیلتھ کی کیئر کیجیے، وہ اس ہفتے بھی آپ کو کہنا ہے کہ اپنی ہیلتھ کی کیئر کیجیے، خاص طور پر اپنے تھروٹ کی، گلا خراب ہونے کی، اس کا ذرا دھیان رکھیے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ جس کا آپ کو انتظار تھا وہ آپ کو مل جائے گا یا ملنے ہی والا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی چور اور چوری ہے. کسی کی نظر ہے آپ کی کسی چیز پر، اڑانے کے لیے محتاط رہیے گا. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یو آر فالنگ ان لو دس ویک، یا آپ کی لو زیادہ لائف امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے، اور یہ کہ آپ کسی کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون کلیئر کوارٹز ہے. کلیئر کوارٹز بالکل ٹرانسپیرنٹ. آپ کا جو ڈیوائن لکی چارم ہے وہ یلو کلر کا لو برڈ ہے. یلو لو برڈ، اس کا امیج لے لیجئے یا آپ کو مل جائے. یلو لو برڈ ول برنگ وہ انرجی جو آپ کو چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مضبوط بنو مگر گستاخ نہیں، رحم دل مگر کمزور نہیں، بہادر مگر بدمعاش نہیں، عاجز مگر بزدل نہیں، قابل فخر مگر مغرور نہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح سے آپ کو بننا ہے کہ آپ کی باتوں سے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے گا. موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف. ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ، اس میں سب سے پہلے تو یہ میں نے کہنا ہے کہ آپ نے پورا ہفتہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تھنک بیفور یو اسپیک. بولنے سے پہلے سوچنا ہے، کیونکہ آپ کچھ ایسی باتیں بھول سکتے ہیں یا ایسے راز اپنے کھول سکتے ہیں، جیسے آپ اپنا پاسورڈ کسی کو دے دیتے ہیں یا اپنا پن کوڈ کسی کو دے دیتے ہیں، سمبولیکلی بتا. تو آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آپ دوسروں کو کیا انفارمیشن دے رہے ہیں اپنے بارے میں، کیونکہ جو انفارمیشن آپ دوسروں کو اپنے بارے میں دیں گے وہ آپ کے اگینسٹ بھی
یوز ہو سکتی ہے، اس کا دھیان کریے گا۔ اور اس ہفتے کی ہیڈ لائن آپ کے لیے یہ ہے کہ جوپیٹر آ گیا آپ کے چھٹے گھر، چھٹا گھر، اور ساتھ ہی مرکری بھی آ گیا۔ اب 4 ہفتے مرکری نے رہنا ہے، 1 سال جوپیٹر نے رہنا ہے چھٹے گھر۔ چھٹا گھر ہوتا ہے آپ کی ملازمت کا، آپ کی صحت کا، اور آپ کے ڈیلی روٹین کا۔ اب یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ رہنے والا ہے آپ کے لیے، یہ چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ رہنے والی ہیں، اور اس پر ہم ڈیٹیل میں الگ سے بات کریں گے۔ لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ایسے فیز میں داخل ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کا گریڈ جو ہے وہ 1 سال میں کتنا ہی اوپر جا سکتا ہے، میک اے فارچون، جو آپ بہترین سے بہترین آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سو اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے ہمارے جو کوئریس دوست ہیں، ان کے اندر سم ٹائمز انہیں سال میں چند دفعہ ضد کا یہ بہت ضدی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں سم ٹائمز۔ ایسے تو بہت فلیکسیبل ہیں، دنیا کے ہر بندے سے دوستی ہو جاتی، بادشاہ سے فقیر تک کے یہ دوست ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ جب اٹکتے ہیں کسی بات پر، اڑتے ہیں، پھر یہ ہل نہیں سکتے، کوئی نہیں ہلا سکتا۔ لاجک سے آپ انہیں ہلا سکتے ہیں، لیکن لاجک آپ انہیں بتا دیں، مانیں گے اپنی مرضی سے اپنے ٹائم سے۔ تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کی وہ جو ضدی پن ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے بہت زیادہ، اور اس رویے پر مجبور کریں گے آپ کے گھر والے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں کا رویہ ایسا ہو جو آپ کو ناگوار گزرے، اور آپ اپنی کسی بات پر اٹک جائیں اور اس سے جو ہے کوشش ہی نہ کریں اس سے ہلنے کی۔ لیکن یہ کہ آپ اگر سمجھ جائیں گے، کیونکہ آپ کے اس ہفتے سارے جو رشتے ہیں، سارے معاملات ہیں گھر کے، وہ امپورٹنٹ، گھریلو مسائل جو ہیں وہ سر فہرست آپ کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کولیبریشن سے چلیں، ٹیم ورک کے ساتھ چلیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ تو آئسولیشن کا ٹائم نہیں ہے، جبکہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، یہ تنہا کر رہے ہیں، اس پر آپ تھوڑا سا دھیان رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کے جو اس ہفتے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جو شادی کو لے کر یا کسی بھی اہم رشتے کو لے کر آپ کوئی امپلسو فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ ہفتہ ایسے فیصلوں کا نہیں ہے، ذہن میں بے شک کر لیں کہ کس کو زندگی میں رکھنا ہے، کس کو زندگی سے نکالنا ہے، یا جو بھی آپ کا ڈیسیشن ہے اسے دل میں کر لیں، لیکن ابھی آپ فیصلوں سے میں آپ کو روکنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ پلانٹری پوزیشن ایسی ہے کہ جہاں پر آپ کو بھی ڈیسیشن میں پاز لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس ہفتے آپ کا ٹریول دکھائی دیتا ہے، اور ٹریول میں آپ کو پیپرز کے یا کاغذات کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، اس پر کیئرفل رہیے گا، کہیں آپ کے امپورٹنٹ پیپرز گر نہ جائیں، گم نہ جائیں، احتیاط کیجیے گا، ڈبل چیک کیجیے گا گھر سے نکلتے وقت۔ سمبولیکلی گھر سے نکلتے وقت دیکھ لیجیے گا آپ نے پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنے ساتھ رکھا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ کے جسے کہتے ہیں گاڑی کے حوالے سے، آپ کے سواری کے حوالے سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ اگر کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکل جائے، کیونکہ اس ہفتے بلا وجہ کی چیزوں میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، جہاں آپ ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے وہاں پر بھی آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، لہٰذا اس چیز کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا، جو بھی آپ کا کمیونیکیشن کا چینل ہے اس میں ڈسٹربنس ہے، تو یہ ایک دیکھنے کی بات ہے جس کو آپ نے دیکھ کر دھیان میں رکھنا ہے۔ پھر آپ اس ہفتے جیسے مس انڈرسٹینڈنگس کا شکار ہو سکتے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگس جو ہوتی ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں، لیکن ڈیمیج پرماننٹ کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے پرماننٹ ڈیمیج، بار بار جو ہم راؤنڈ اباؤٹ کر کے بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پرماننٹ ڈیمیج مت ہونے دیجیے گا کسی بھی رشتے کو اس ہفتے۔
اور پھر یوں کہ آپ کے اس ہفتے دوست امپورٹنٹ رہنے والے ہیں، گھومنا پھرنا امپورٹنٹ رہنے والا ہے، ٹریول، گھر سے آؤٹ ڈور لائف جو ہے وہ آپ کی بہت ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسی گڈ نیوز ملنے والی ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یونیورس از میکنگ یور ہارٹ ہیپی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آستین کے سانپوں سے ہوشیار رہیے گا، خاص طور پہ وہ سانپ جنہیں آپ نے دودھ پلا کر پالا ہوا ہے. آپ کی لو وائب اسٹیبلٹی، جیسے کسی کا زندگی میں آنا اور آ کر ٹھہر جانا. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے یہ جو زرد عقیق جس کو کہتے ہیں، یلو ایگیٹ، پیلا عقیق، یہ آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. اور لکی کلر آپ کا بن رہا ہے برائٹ اورنج. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی شام ہے وہ بن رہا ہے جیسے امیج آسمان پر بادل، نیلا آسمان، سفید بادل، یہ امیج اب لکی شام بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کبھی لے کر کبھی دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے، کوشش کرنا کہ آزمائش پر کامیاب ہو. اب چلتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے دو رولرز ہیں ٹریڈیشنلی، ایک نیپچون اور ایک جوپیٹر. کچھ عرصہ پہلے دونوں آپ کے گھر میں تھے، لیکن اب ٹرانزٹ، بہت سارے پلانٹس آپ کے گھر سے ٹرانزٹ کر گئے ہیں، اور جوپیٹر جو ہے وہ تو اب ٹرانزٹ کر رہا ہے. اس ہفتے آپ کا کو رولر جو ہے وہ ٹرانزٹ کر رہا ہے آپ کی چوتھے گھر سے نکل کر پانچویں گھر. اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی اور امپورٹنٹ گڈ نیوز ہے، کیونکہ پانچواں گھر کسی بھی انسان کی زندگی کے چند اہم گھروں میں سے ایک گھر ہے. ڈیٹیل میں ہم اس پر بات کریں گے، لیکن بیسیکلی پانچواں گھر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اولاد کا، کریٹیوٹی کا، سپورٹس کا، میڈیا کا. سو ان میں اگر آپ میڈیا سے وابستہ پائسس ہے تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہم حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو اگلے یہ جو ٹائم ہے، یہ جو خاص طور پہ یہ جو ہفتہ ہے، اس میں کچھ آپ ایسے خاص اہم فیصلے لے سکتے ہیں جن کا تعلق لانگ ٹرم فیوچر سے ہے. لانگ ٹرم فیوچر کی آپ پلاننگ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں، جیسے آپ کو میپ بنا رہے ہیں، روڈ میپ بنا رہے ہیں اپنی لائف کا اور اس کو فلیگ کر رہے ہیں. اس طرح کی کوئی یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ لانگ ٹرم اپنی زندگی کے حوالے سے کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ مشورہ آپ کو دینا ہے، تھنک بیفور یو ایکٹ. کچھ بھی کرنے سے پہلے، کوئی بھی اگلا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیے گا، کیونکہ آسمانی کاؤنسل بہت ایکٹیو ہے اور آپ کے سلسلے میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ریش قدم اٹھا سکتے ہیں. آپ نے گاڑی احتیاط سے چلانی ہے، جو بھی آپ کی سواری ہے اس کو آپ نے چلاتے ہوئے محتاط رہنا ہے، کاغذوں کو لے کر محتاط رہنا ہے، چابی تالے کو لے کر آپ نے محتاط رہنا ہے. یعنی زندگی کی جو یہ بیسک اہم چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں آپ نے کیئرفل رہنا. اس کے بعد آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں، جتنے رشتے ہیں، دوست ہو گئے یا آپ کے جو اہم رشتے ہیں، ان میں ایسے لگتا ہے کہ بڑے سٹبن سے رویے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اس پر کیئرفل رہیے گا، اپنی صحت کا دھیان رکھیے گا. آپ ہیڈیک کا شکار ہو سکتے ہیں، اوور تھنکنگ کا شکار ہو سکتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بلا وجہ شک اور شبے کا شکار ہو سکتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اندر عدم اعتماد، عدم تحفظ، انسیکیورٹی بہت زیادہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور اس کو لے کر آپ جو ہے بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ کر سکتے ہیں. تو اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو سوچوں میں آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کے لیے پودے لگانے کا ٹائم ہے. آپ کا رولر پانچویں گھر میں آ گیا، مرکری کے ساتھ آ گیا. خاص طور پہ یہ 4 ہفتے جو ہے یہ تو سیڈ مومنٹس ہیں. سیڈ مومنٹ جب کسان اپنی فصل کا بیج بوتا ہے، تو یہ 4 ہفتے ایسے 4 ہفتے ہیں جہاں پر آپ بہت کارآمد ہو سکتے ہیں، بہت سارے کارآمد آپ فیصلے لے سکتے ہیں. لہٰذا اس پر تھوڑا سا فوکس میں رہیے گا. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ آپس میں نہ لڑ پڑیں. آپ کے بہن بھائی یا بہن بھائیوں جیسے لوگ یا آپ کے دوست آپس میں لڑ سکتے ہیں.
تو جہاں یہ لڑائی ہو رہی ہو بہن بھائیوں کے درمیان تو وہاں پر آپ ریفری بن جائیے گا، لابی مت بنیے گا، کسی کے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ ٹیمپرمنٹ بہت ہاٹ ہے، بہت گرم مزاج ہے سارے لوگ اس وقت، اور اپنے اپنے پوائنٹ پر اٹکے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ رشتوں کو کسی نہ کسی طرح سے سنبھال لیں۔ آپ کا جو فائنانسز ہیں وہ یونیورس اس طرح آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس ہفتے کہ آپ کو اپنے فائنانسز کو بہتر کرنے کے بہت سارے موقع مل سکیں، اور ایسے موقع آپ کو مل سکیں گے جہاں آپ کئی صفر بڑھا سکتے ہیں، یا آپ ایسی پلاننگ کر سکتے ہیں، یا آپ کو ایسے اپرچونٹیز مل سکتی ہیں کہ آپ اپنی انکم کو بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو 10واں گھر ہے وہاں پر پورا چاند ہے بدھ کو غالباً، تو جب پورا چاند ہوگا آپ نے احتیاط کرنی ہے اپنے کریئر کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، اور اپنی زندگی میں موجود تمام لوگوں کے حوالے سے، کہ جو آپ کی زندگی میں موجود لوگ ہیں وہ مرد ہیں، مردوں کا وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور آپ کوئی اہم، جیسے آپ کے فادر آپ کی کسی بات سے ناراض ہو جائے سمبولیکلی، اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے کہ جو بڑے ہیں عہدے میں آپ سے، وہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کا جب ایموشنل ہوتے ہیں نا ہمارے پاسز، کیونکہ یہ فائر سائن میں پورا چاند ہے، تو یہ ایموشنل کمپلیکیشنز کو ظاہر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایموشنلی جذباتی طور پر کمپلیکیشن کا شکار ہو جائے، تو کلیئر رکھیے گا، فوکس رکھیے گا، اور اگر کوئی غلط فہمی محسوس ہو تو جا کر بات کر لینے میں، بات کلیئر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیسے بہت بڑا کوئی فائدہ اچانک آؤٹ آف بلوز آپ کو جیسے دشمن سے فائدہ مل جائے، یعنی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بجائے نقصان کے وہ آپ کا فائدہ کر جائے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے ان لوگوں سے جو بہت زیادہ میٹھی چھریاں بہت ارد گرد آپ کے پھیر رہی ہیں، سو ان میٹھی چھریوں سے محتاط رہیے گا۔ آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے آپ بہت ججمنٹل رویے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، یا دوسرا بہت ججمنٹل ہو سکتا ہے آپ کو لے کر۔ آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے بلڈ سٹون، اور لکی کلر آپ کا بن رہا ہے ڈارک گرین، ڈیپ گرین۔ آپ کا ڈیوائن میسج ہے 3 پیلے پھول اکٹھے اور 2 سبز پتے، 3 پیلے پھول اور 2 سبز پتے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دنیا میں سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ جب آپ کسی محفل سے اٹھ کر جائیں یا کسی سے بندے سے مل کر جائیں تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی تعریف ہو، لوگ آپ کو اچھے سے یاد کریں۔ اپنا رویہ ایسا رکھیے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی تعریف۔ دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال، صحت زندگی، تو پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔